صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. ایک شخص آیا اور اٹھ کے عرض کرتا ہے حضور میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور مل نہیں رہا, آپ دعا کر دیں کہ وہ مل جائے. قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے اور دعا باب اجابت تک پہنچتی. ایک شخص جو دیر سے آیا تھا دروازے پہ بھی کھڑا تھا, اس نے کہا حضور میں اس کے بچے کو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ اکٹھے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگائی. حضور نے فرمایا اسے بلایا جائے. بلایا گیا, کہا بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. بچھڑا ہوا ہے بچہ, الگ تڑپ رہا ہوں, ماں اس کی الگ رو رہی ہے, میں چاہتا ہوں خود ملوں اس کو اور ممتا کی ماری ہوئی ماں کے دل کو بھی قرار ملے. فرمایا ضرور جاؤ, میں بخوبی جانتا ہوں باپ کے اور ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں, لیکن تمہارے بلانے کا بھی ایک مقصد تھا. سنو میں تمہیں اس لیے بلایا ہے, تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی حضور ارشاد کیجئے. فرمایا جب تم باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کو کھیلتا ہوا پاؤ اور اس میں اپنا بچہ بھی دیکھ لو تو اس کو نام لے کے آواز دینا, اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے, اس کو میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تم کب سے بچھڑے ہوئے ہو, تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی, اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے ہو سکتا ہے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے, اس کا دل پھٹے گا, آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا, اور جب بچے اکٹھے کھیلتے ہوں اس وقت کبھی بھی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. یہ ہے نزاکت قلبیہ, یہ اسلام ہے, ہمیں یہ دین دیا گیا ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو, غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو. خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑے, نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے. یہ جو نمائش کرتے ہیں, حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو, یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور پیالی شوربے کی ان کے گھر بھی بیچ دو. اگر نہیں کر سکتے تو ایسے زاوی اور ایسے وقت میں پکاؤ کہ غریب ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں. اگر ان تک خوشبو پہنچ گئی اور وہ اپنے مزدور باپ سے ضد کر بیٹھے تو بتاؤ ضد کا علاج کس کے پاس ہوگا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا, دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ہم نے کبھی لوگوں کے درد کو سمجھا؟ ہمارے دیہاتوں میں ایک رواج ہے کہ جب ہم اپنے بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں, پھر ایک عورت کو بیچتے ہیں, جاؤ جا کے پورے محلے میں بستی میں بتاؤ کہ بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ. اس کو رسم وکالہ کہتے ہیں. بیٹی اپنی کو جہیز دے رہے, لوگوں کو دکھلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ باتیں کریں. جی حد کر دی, خان صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب, سیٹھ صاحب نے اخیر کر دی, بڑا دیا بیٹی کو. دیا تو اپنی بیٹی کو, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تندوروں پہ, چوپالوں پہ, بیٹھکوں میں باتیں ہوں. باتیں ہوئیں, لوگوں نے کہا, لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں, اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو بوڑھا ہونے کے باوجود کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اوزار اٹھا کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتے. بڑھاپے کی وجہ سے انہیں قبول بھی نہیں کرتا کوئی. وہ کہتے ہیں 10-20 روپے کم دے دینا لیکن ہمیں لے جاؤ, لیکن اسے کوئی, یہ بوڑھا آدمی کیا کرے گا, اسے کوئی قبول نہیں کرتا. جب وہ چٹے دن واپس پلٹتا ہے, جب 10-11 بجے واپس گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کہ اب مجھے لینے والا کوئی نہیں آئے گا, تو جانتے ہو کہ اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں. آج وہ اپنی بیوی کو کہہ کے آیا تھا کہ آج جو مجھے مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کے آؤں گا. جب خالی پلٹتا ہے تو گھر کی دہلیز عبور کرنا پلسرات عبور کرنے کے مترادف ہوتی ہے, اور اندر لوگوں کے کپڑے سی کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو خالی آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو جو زخم ان کے کلیجے پہ لگتا ہے, میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ ان کو الفاظ کے پیکر میں ڈھال سکوں جذبات کو. تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئیں. تم نے تو داد وصول کر لی, لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگا اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا, یہ نہ دیکھا ایک نے بھی, کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا.